اچھے سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم گزری ہوئی آیتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بیان تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں تو اللہ کریم ان سے راضی ہیں. ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور اجر عظیم کا مغفرت کا وعدہ دیا. اور اسی ضمن میں دوسری اور تیسری آیتیں جو تھی ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے ندا کرنے والے اور پکارنے والے، دیوار کے ورا حجرات کے باہر سے آپ کو پکارنے والوں کو ملامت کر کے تعلیم دی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر آتے اور جاتے اور پھر تسلی سے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. اب بھی تائب بنے توبہ کرے تو اللہ قبول کرنے والے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے ہیں. تلاوت شدہ آیتوں میں ایک واقعے کے طرف اشارہ ہے، بیان ہوتا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شریر کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تصدیق کرو اس کے پیچھے پڑنے سے پہلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کو پھر نادم بنو کہ ہم نے یہ حرکت کیوں کی. قبیلہ بنی المصطلق کے سردار حارث بن زرار بن ابی زرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. انہوں نے کلمہ پڑھا، مشرف اسلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں اب جا کے اپنے قبیلے میں لوگوں کو دعوت اسلام دوں گا اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ٹائم متعین کر لیا کہ فلان ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد بھیجیں، پھر میں نے جتنا زکوٰۃ جمع کیا ہوا ہوگا وہ آپ کے قاصد کے حوالے کروں گا۔ خود بھی مسلمان ہوئے، اوروں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ لوگوں کو پھر زکوٰۃ کا بھی کہوں گا، وہ زکوٰۃ جتنا بھی ہوگا سب جمع کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قاصد آئے گا پھر وہ ہم ان کے حوالے کریں۔ وہ ٹائم وہ وقت جب ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا انتظار کیا کہ وہ اب آئیں گے، یہ جمع کیا ہوا مال زکوٰۃ ہم ان کے حوالے کریں گے۔ وہ نہیں آئے۔ انتظار کرتے کرتے آخر میں اس نے سرداروں سے مشورہ کیا کہ کہیں ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں اپنا قاصد بھیجوں گا، کوئی قاصد نہیں آیا، اب ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جانا چاہیے۔ اور ادھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا کہ آپ جائے اور زکوٰۃ کا مال جو جمع ہوا ہوگا وہ لے آئے۔ اب یہاں پہ دو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ آدھے راستے سے یہ ولید واپس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے پاس نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں گیا، یہ راستے سے واپس ہو کر آیا اس لیے کہ ان قبائل کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی تھی، سوچ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھے تکلیف نہ پہنچے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ وہاں گیا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے نکلے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ پہلے سے جمع ہے، میرے ساتھ کچھ کریں گے۔ ادھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ مرتد ہو گئے ہیں، زکوٰۃ سے انہوں نے انکار کر دیا، اسلام سے پھر گئے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین طیش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے خالد ابن ولید کو بھیجا، آپ جائیں۔ خالد ابن ولید گئے اور بات یہی سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس نہیں آیا ہے، ہم انتظار میں تھے، ہمارے پاس قاصد نہیں آیا، ہم انتظار میں تھے، اور آپس میں بیٹھ کے ہم سوچ رہے تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوئے۔ تو اب ایک خبر تھی، ایک اطلاع تھی جو آ گئی، اسی کے متعلق کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے، اطلاع کر دے کہ اس طرح ہے اس طرح ہے، تو فتبینوا، تحقیق کرو، تحقیق لازمی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو تحقیق کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں معاملہ کریں، ویسے ہی سنتے ہی قدم بڑھانے سے پھر کیا ہوگا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کل کو اپنے کیے پہ نادم ہو جاؤ گے کہ ہاں یہ تو بات تو اس طرح نہیں تھی، پھر ہم نے کیوں اس پہ قدم اٹھایا۔
اور دوسری آیت میں پھر کہا جاتا ہے وَاعْلَمُوا، جان جاؤ، ان فیکم رسول اللہ،